آندھی کی کوئی خبر نہیں کہ کب پیدا کیے جائیں گے. آقا دو جہاں آج سے 1400 سال پہلے جو فرما رہے ہیں، فرمایا میرا بیٹا ہوگا، حسن کی اولاد سے ہوگا، اور جب پیدا ہوگا تو اس کے دائیں رخسار پر تل کا نشان بھی موجود ہوگا. سبحان. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شافع روز جزا، خاتم النبیین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی تیسری سالانہ 10 روزہ محافل ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم چھٹی محفل پاک ہیں. چھٹی محفل پاک میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اور فضل کے ساتھ حضور پاک کی رحمت کے صدقہ سے محافل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہر آنے والے کو ان محافل کے روحانی فیوزات سے معمور فرمائے. بحمد اللہ تعالی گزشتہ سال سے لے کر آج کے اس دن تک جس عنوان کو ہم نے شروع کیا تھا، ایک اعتبار سے آج اس کی آخری گفتگو ہوگی، یعنی وہ عنوان کا حصہ کہ جو ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے تعارف کے حوالے سے، ان کی پاکیزہ شخصیات کے حوالے سے ہم نے شروع کیا. امام العابدین، امام الساجدین، امام القائمین، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے لے کر تو کل تک بحمد اللہ تعالی حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ تک
یہ ائمہ اہل بیت اطہار جو ہیں ان کا ذکر مبارک ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ کیا۔ آج ائمہ اہل بیت اطہار کے آخری امام حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے چند کلمات گوشگزار کریں گے، اور واقعہ کربلا جس کو ہم نے 3 سال پہلے ایک ترتیب سے شروع کیا تھا، نواسہ رسول جگر گوش بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مدینہ منورہ سفر سے لے کر بحمد اللہ تعالی کربلا کے میدان میں 10 محرم کو جو اہم واقعات ہوئے ہیں ان سب کا بیان جو ہے وہ معروف روایات کے مطابق بحمد اللہ وہ بھی ہم مکمل کر چکے ہوئے ہیں۔ شہادت پاک حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 10 محرم الحرام کی محفل پاک میں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے خاندان نبوت کے جتنے افراد تھے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں جو اہم ساتھی جن کے واقعات شہادت کتب تاریخ و سیرت کے اندر موجود ہیں وہ بھی بحمد اللہ تعالی ہم عرض کر چکے ہوئے ہیں۔ سو واقع کربلا کے بعد جو خاندان نبوت کے ساتھ واقعات پیش آئے، آج سے انشاءاللہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ کربلا شریف کے واقعات کے حوالے سے وہ آج شروع کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سو یہ ترتیب ہے۔ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کے حوالے سے جو لوگ ریگولر آنے والے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، نہیں یاد تو میں یاد کروا دوں گا انشاءاللہ، کروا دیتا ہوں۔ پچھلے رمضان المبارک میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا قیامت کی علامات کے حوالے سے، میرے خیال میں 2-2.5 گھنٹے کا مسلسل بیان ہوا تھا۔ اس میں میں نے بڑی حد تک حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے گزارشات جو ہیں وہ عرض کی تھی۔ اس گفتگو میں چونکہ اتنا موقع نہیں ہوتا، ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے، مگر 2-3 احادیث طیبات جو ہیں وہ آپ کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد شریف کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، آپ نے فرمایا لو لم یبقى من الدنیا الا یوما لقبر اللہ ذلك اليوم حتى یبعث فیہ رجلا منی او من اہل بیتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک بھی دن رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی یہ بطور تمثیل اور بطور مثال حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے ختم ہونے میں ایک بھی دن رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک دنیا کو ختم نہیں فرمائے گا اگرچہ وہ ایک دن ہی بہت زیادہ لمبا کرنا پڑے۔ فرمایا اگر ایک ہی دن دنیا کی زندگی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو لمبا فرما دے گا تب تک، فرمایا جب تک مجھ سے یا فرمایا میرے اہل بیت سے ایک شخص اس دنیا میں تشریف نہیں لے آتا۔ یہ قرب قیامت کی علامات کا بھی اس میں ذکر آ گیا، اور اس مثال کو جو حضور پاک نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت سیدنا امام مہدی جو ہیں ان کا دنیا میں آنا فرمایا اتنا متحقق ہے، اتنا کنفرم ہے، اتنا لازمی ہے کہ فرمایا اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک ہی دن رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا لمبا فرما دے گا حتیٰ کہ مجھ سے یا فرمایا میرے اہل بیت سے
ایک شخص جو ہے وہ دنیا میں ضرور آئے گا. حضرت سیدنا امام مہدی جو ہیں ان کا اسم گرامی جو ہے وہ محمد ہے. اسم گرامی ان کا کیا ہے؟ محمد ہے. مہدی جو ہے یہ آپ کا لقب ہے. مہدی آپ کا لقب ہے. یہ 2-3 نشانیاں صرف میں نے عرض کرنی ہیں. یہ نشانیاں عرض کرنی ضروری کیوں؟ کیونکہ احادیث طیبات میں اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا کی طرف ضرور تشریف لائیں گے. صرف اتنی ساری بات سے تاریخ اسلام میں اس دور سے پہلے تک، آئندہ آنے والے دنوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر اس دور سے پہلے تک کئی لوگوں نے تاریخ اسلام میں ایسے بدبخت لوگ ہوئے ہیں، چونکہ حضور علیہ السلام نے تو یہ وعدہ فرما دیا اور اس کی کئی علامات، کئی نشانیاں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. تو بقیہ ساری نشانیوں اور علامتوں کو چھوڑتے ہوئے اس دنیا میں کئی لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور ذلت کی موت مر کے اس دنیا سے گئے. لیکن چونکہ عام لوگوں کو احادیث طیبات میں یا قرآن و حدیث میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں ان کی مکمل معرفت نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوا کہ وہ لوگ دنیا سے اکیلے گئے. یہ میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کو بات عرض کرنے لگا. ایسا نہیں ہوا. ان کے ہزاروں لاکھوں فالورز ہوئے اور سٹل موجود ہیں. یہ بھی نہیں کہ فالورز ختم ہو گئے. وہ لوگ جو اہل ایمان کے گھر پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، بالخصوص اہل سنت کے گھر پیدا ہوئے، وہ لوگ جو راہ راست سے ہٹے اور انہوں نے باطل افکار اختیار کی اور غلط نظریات کو اختیار کیا، تو اس کے اور بھی اسباب ہوں گے، مگر ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمیں تبلیغ دین سننے میں اور اس کو دل میں اتارنے میں ہماری دلچسپی ہی بڑی کم رہ گئی ہے. تھوڑی بہت دلچسپی، یعنی پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید 1 یا 2% بھی لوگ ہمیں اہل سنت والجماعت میں اب ایسے نہیں بنتے. جس کی واضح علامت اگر میں آپ کو یہ عرض کروں تو واضح علامت یہ ہے کہ ہر جمعے والے دن ہر مسجد میں نماز جمعہ سے آدھا گھنٹہ 45 منٹ پہلے پوری ورلڈ میں جہاں پاکستانی جمعہ پڑھتے ہیں ہر مسجد میں تبلیغ دین کا اہتمام ہے. اور اللہ ماشاءاللہ 90% سے زائد مساجد میں ہمارے لوگ آخری 10 منٹوں میں آتے ہیں. تبلیغ سے اتنی ہماری دلچسپی. اب جب قرآن و حدیث کو ساری عمر سننا ہی نہیں، دل کے اندر عقیدے کے حق اور باطل کے فرق کی تمیز کوئی نہیں، تو پھر جب جہاں سے جو بات سنی پھر یہی بات زبان پہ ہوتی ہے یہ گالتے گیا آج تک نہیں سنی سکتے. 20 سال ہو گئے اس مسجد جانے. بھئی آپ آنے اور جانے میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے تبلیغ دین پر توجہ کب دی ہے؟ آنے جانے پھیرے اور چکر مارنے میں لگے ہوئے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ تنہا نہیں مرے. ان لوگوں کے ہزاروں فالورز ہیں انڈیا اور پاکستان میں، ہزاروں میں نہیں لاکھوں لوگ فالورز ہیں. اس لیے ان علامتوں کو پوری طرح جاگ کے سننا اور سمجھنا لازمی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو بھی محفوظ کر سکیں، اپنی اولادوں کے ایمانوں کو محفوظ کر سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو حضور پاک کے یہ فرمان زبانی یاد کرا سکیں. تب جا کے ایمانوں کی حفاظت. حضور علیہ السلام میں اس فرمان پاک کے حصے میں پہلی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک اس میں ایک شخص کو جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اس کو دنیا کے اندر لازمی بھیجے گا. پہلی علامت کیا ہوئی کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ حضور کی اولاد سے ہوں گے. یہ پہلی علامت. پہلی علامت کیا کہ حضور پاک کی اولاد سے. فرمایا رجلا منی او من اہل بیتی،
فرمایا ان کی دو شانوں کو دو اعتبار سے ایک شان کو حضور نے ارشاد فرمایا راجل منی، اتنا بڑا اعزاز دیا، فرمایا ایک شخص ہوگا جو مجھ سے ہوگا، جو کیا ہوگا؟ مجھ سے ہوگا. جیسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور پاک نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، میری اولاد. فرمایا رجل منی، وہ شخص مجھ سے ہوگا، او من اہل بیتی، یا فرمایا میرے اہل بیت سے ہوگا. سو پہلی نشانی کیا میں نے عرض کی کہ امام مہدی کا دعویٰ کرنے کا وہ شخص حقدار ہے جو کہ کم سے کم سادات میں سے ہو، حضور کی اولاد میں سے ہو، سادات میں سے ہو، حضور کی اولاد میں. بقیہ اس کی درجنوں پر نشانیاں ہیں، مگر ایک نشانی یہ بھی ہے. اور ہندوستان کے مسلمانوں کی بدقسمتی کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں نے ان لوگوں کو بھی امام مہدی مان لیا جڑے مرزیاں تے مغلاں دے کار پیدا ہوئے. ایسے ہی بات ہے، بولیے. ورلڈ وائڈ ان کے مراکز ان کے کام نہیں. تو نام کے ساتھ ہی پہلا شروع ہوتا ہے مرزا فلاں فلاں فلاں. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ فلاں علاقے سے، ہندوستان کے فلاں گاؤں سے، فلاں پنڈ سے، فلاں شہر سے، نام کے ساتھ ایک صدی سے وہ مرزا لکھ رہے ہیں. اور میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں جو بھی بندہ میری بات سنے، جب حضور پاک فرما رہے ہیں وہ میری اولاد سے، وہ ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیث میں عرض کر سکتا ہوں. اگر میں اس بات کو آپ سنیں یا آپ کے واقف کار میں کوئی بندہ ہو تو بطور حجت اس کو یہ دلیل پیش کریں، بطور حجت. یہ حضور پاک کے ارشاد میں کئی احادیث سے آپ کو عرض کر سکتا ہوں، ایک حدیث سے بعد عرض کرتا ہوں. امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جتنی احادیث ہیں ان میں بار بار یہ بات ریپیٹ کی گئی. حضور پاک نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مہدی میری اولاد سے ہوگا، مہدی میری اولاد سے ہوگا. پہلی چیز کیا ہوئی کہ غیر سید دنیا بھر میں اس سے پہلے یا آج یا کل کو آنے والی نسلوں میں جو بھی بندہ خدا نخواستہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو آج اس تبلیغ دین سننے والوں کے اوپر لازم ہے لازم ہے لازم ہے حضور پاک اس فرمان کو سمجھے اور مینگان نکتے کر دیں کہ جو بندہ سادات آل رسول سے ہے ہی نہیں اس کا تو مطلقاً یہ دعویٰ کرنا بنتا ہی نہیں. کہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا. تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جو مان لیا، کیوں؟ کہ میرے اور آپ کے پاس علم دین کی کمی کی وجہ سے لوگوں نے ایسے ایسے دعوے کیے، میں حیران ہوتا ہوں، اور ماننے والوں نے مینگان مان بھی دی. پہلی نشانی یاد رہے گی؟ بولیے یاد رہے گی؟ اور بطور حجت آپ کسی کے اوپر بھی اس کو قائم کریں اور پوچھیں ان سے بھئی آپ نے کس دلیل کی بنا پہ مانا ہوگا. دوسری چیز حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں یعاتی اسم حسنی بسم ابی حسن ابی. حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو میری اولاد سے ہوگا اور اللہ اس کو قرب قیامت میں بھیجے گا دنیا میں، فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا. بسم ابی ہی اسم ابی، اور ان کے باپ کا نام میرے والد گرامی کے نام پر ہوگا. یہ دوسری نشانی کہ حضرت سیدنا امام مہدی جو ہیں ان کا اپنا اسم گرامی محمد ہوگا اور آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کا اسم گرامی عبداللہ ہوگا. یہ دوسری نشانی یاد رہے گی؟ مجھے بات بولو انشاءاللہ یاد رہے گی. یہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4282 جو میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا حضور پاک نے دوسری نشانی ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جو مہدی آئیں گے دنیا میں ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے باپ کا نام میرے والد گرامی کے نام پر ہوگا. اتنی مماثلت پائی جائے گی. اب ایک طبقہ اور بھی ہے، اس کا بھی میں ذکر جو ہے وہ کر دوں. وہ اہل شیعہ میں سے ان کا ایک طبقہ ہے جن کا یہ خیال ہے کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ہم نے کل ذکر کیا کہ امام حسن عسکری کے ایک صاحبزادے تھے جن کا اسم گرامی محمد ہے،
اور ان کا یہ خیال ہے کہ امام حسن عسکری کے وہ صاحبزادے جو ہیں وہ امام مہدی ہیں. 6-7 سال کی عمر میں وہ روپوش ہو گئے تھے، کہیں غائب ہو گئے تھے، اور وہ اتنا لمبا عرصہ غائب رہیں گے حتیٰ کہ قرب قیامت میں وہی محمد بن حسن عسکری جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے. ایک طبقے کا یہ عقیدہ تھی. حتیٰ کہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں ایک احوال لکھے ہیں. مجھے موجودہ کنڈیشن چیک کرنے کا موقع نہیں مل سکا یا اپ ڈیٹ کرنے کا، مگر ابن بطوطہ نے اپنے سفر، آپ کو پتہ ہے وہ بہت بڑا وزٹر تھا، بہت بڑا سیاح تھا. اس نے دریائے فرات کے کنارے ایک شہر کا ذکر کیا اپنے سفر کے اندر. اس نے کہا اس شہر میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کے ایک کمرے کے اوپر ریشمی غلاف جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور اس مسجد کے دروازے کے آگے ہر روز 100 بندہ مسلح، اس دور میں تیر تلوار نیزے لیے ہوئے گھوڑوں پر کھڑا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک وہ انتظار کرتے ہیں، اور اس ریشمی پردے کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں کہ یا امام الزمان آپ باہر آ جائیے، اللہ کی مخلوق کو آپ کی بڑی سخت ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ صبح سے لے کر شام تک وہ کھڑے رہتے ہیں، اور شام کو وہ 100 بندہ چلا جاتا ہے، اگلے دن 100 بندہ اور آ جاتا ہے ان کے عقیدے کا، اور اس مسجد کے بعد کھڑے ہو کے سارا دن ان امام کو جو حضرت امام حسن عسکری کے بیٹے تھے ان کے خیال میں وہ وہاں پر غائب ہوئے ہیں. تو وہ جب آئیں گے تو ان کے انتظار میں ڈھول چھوڑ لے کے انہوں نے کہا کہ میں نے ڈھول چھوڑ سمیت ان کو دیکھا ہے، مسلح اور ڈھول چھوڑ سمیت میں آن گے تو پھر خوشی بھی منائیں گے. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور ابن بطوطہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ کئی سالوں سے، یعنی وہ یہ لکھتا ہے کہ شروع سے یہ عمل اس جگہ پر ہو رہا ہے. عراق کا یقیناً وہ کوئی شہر ہے، ممکن ہے اب بھی ہو. اچھا، یہ جو چیز ہے اس میں اس حدیث پاک کے حوالے سے ایسا اگر کسی بندے کا عقیدہ ہو تو اس کو بھی اپنی کریکشن کر لینی چاہیے. کیوں کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو صاحبزادے محمد تھے، خدا جانے ان کے ساتھ کیا ہوا یا کیا نہ ہوا، مگر ان کی روایات اور اہل سنت کی کتب میں بھی یہ روایات موجود ہیں. ایسے ہی کہ وہ 6-7 سال کی عمر میں غائب ہو گئے. اب یہ غائب ہونے کی روایات جو ہیں یہ موجود ہیں. اب وہ غائب ہوئے، ان کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا اس کے اوپر تاریخ خاموش ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غائب ہو گئے تو وہ قرب قیامت کے اندر وہی محمد جو ہیں جو امام حسن عسکری کے بیٹے وہ ظاہر ہوں گے. اب اتنی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور پاک تو یہ ارشاد فرمانے اس حدیث پاک میں کہ وہ جو امام مہدی آئیں گے ان کا نام میرے نام پر ہے اور ان کے والد کا نام میرے والد گرامی کے نام پر ہے. اب اتنی تو کامن سینس بندے کو حدیث پاک کو فشٹو کرتے ہوئے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہونی چاہیے کہ جن کو یہ سارا طبقہ امام مہدی اور امام غائب زمان قرار دے رہا ہے ان کا نام تو ہوا محمد. یعنی اس کے اوپر ہم اب ڈسکس نہیں کر رہے کہ 6-7 سال کی عمر پاک میں ان کے ساتھ کیا ہوا جو ان کی غیبت کا عقیدہ قائم کر لیا گیا کہ وہ غائب ہو گئے. اس کے اوپر ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ہم صرف اتنا عرض کر رہے ہیں اس حدیث پاک کی روشنی میں اتنا تو ضرور سمجھنا چاہیے کہ وہ جو امام کے بیٹے ہوئے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا اسم گرامی تو رکھا گیا محمد. کیا رکھا گیا؟ محمد. مگر ان کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری ہیں تو ان کا اسم گرامی کیا ہوا؟ حسن. بولیے نا کیا ہوا؟ یعنی وہ کیا ہوئے؟ محمد بن حسن. کیا ہوئے؟ محمد بن حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہما. اب حضور پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو امام مہدی ہوں گے ان کا نام میرے نام پر محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد گرامی کے نام پر عبداللہ ہوگا. یعنی امام مہدی علیہ السلام کا اسم گرامی اصل میں محمد بن عبداللہ ہوگا. تو وہ شخصیت جن کا اسم گرامی ہی سرے سے محمد بن حسن عسکری ہے وہ امام مہدی کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ نشانی کی ارشاد یہ فرمائی جا رہی ہے. کیا ارشاد فرمایا کہ یواتیو اسم حسنی بسم ابی اسم ابی. فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد گرامی کے نام پر.
اتنی مماثلت جو ہے وہ پائی جائے گی. یہ دو نشانیاں یاد رہیں گی. آگے چلیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، یہ حضرت امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا فرمان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنظر الى ابنہ الحسن فقال ان ابنی هذا سید كما سماه النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق خلق ولا يشبهه في الخلق. فرماتے ہیں حرامی یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے نظر الی ابنہ الحسن کہ آپ نے ایک روز اپنے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور ان کو دیکھ کر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابنی ان ابنی ھذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سید یہ سردار ہے جیسا کہ اس کو آقا دو جہاں نے سردار فرمایا تھا. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے جیسے آقا دو جہاں اس کو سردار فرمایا تھا. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا سیخرج من صلبہ، فرمایا اس میرے بیٹے کی اولاد سے رجل ایک شخص پیدا ہوگا، یسمى باسم نبیکم، ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، یشبہہ فی الخلق، وہ خلق کے اندر، سیرت کے اندر، کردار کے اندر، اخلاق کے اندر آقا دو جہاں کے رستے پر ہوگا، ان کی طرح ہوگا، ولا یشبہ فی الخلق، مگر حسن و جمال میں آقا کی طرح نہیں ہوگا. یہ تیسری نشانی. پہلی نشانی کہ حضور کی اولاد، دوسری نشانی کہ حضور کی اولاد میں سے آگے سیدنا امام حسن کی اولاد، حضور کی اولاد پاک میں سے سیدنا امام حسن کی اولاد سے حضرت امام مہدی ہوں گے. امام مہدی کن کی اولاد سے ہوں گے؟ سیدنا امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، بلکہ نجیب الطرفین سید جسے کہتے ہیں کہ والد گرامی سیدنا امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، اور والد ماجدہ حضور سیدنا امام حسین کی اولاد سے ہوں گے. تیسری نشانی، یہ جو پہلے میں نے حدیث پاک عرض کی، یہ بھی سنن ابی داؤد کی حدیث 4290 مسند الفردوس کے اندر، اس میں مزید جو ہے وہ ایک آخری نشانی عرض کر کے باقی کربلا کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المہدی رجل من بلدی. اس میں پھر وہی بات ہے، حضور پاک بھی یہ ارشاد فرمایا امام مہدی میری اولاد سے ہوں گے. بولیے سبحان اللہ، اونچی آواز سے. اب تیسری حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب بھی جو بندہ سن کے کسی اور کے برگلانے میں آ جائے، میں دعا گو ہوں اللہ ہم سب کی ایمانوں کو سلامت رکھے، لیکن اپنے تک اگر آپ نے باتوں کو رکھنا ہے تو پھر سننے کا مکمل فائدہ نہیں، ان باتوں کو پہنچایا. میں تیسری حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، ان سب میں بقیہ نشانیاں تو الگ رہیں، ایک بات کامن اور فیلس اور مشترکہ ہے، وہ کیا؟ کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ حضور کی اولاد سے، وہ حضور کی اولاد سے. اس بات میں بھی فرمایا المہدی رجل من ولدی، حضور پاک فرماتے ہیں مہدی میری اولاد سے، مہدی میری اولاد سے. آگے ان کی اور نشانی ارشاد فرمایا لونہ لون عربی، فرمایا ان کا رنگ جو ہے ایسا ہوگا جیسے عربیوں کا رنگ ہوتا ہے. سبحان اللہ. حسن و جمال کا پیکر ہوں گے. جسم اسرائیلی، فرمایا ان کی جسمانی ساخت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح ہوگی. رنگ روپ فرمایا عربیوں کی طرح ہوگا، جسمانی ساخت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح ہوگی. علی خطہ الایمن خال، فرمایا اور ان کا جو دایاں رخسار ہے نا، دایاں رخسار، اس کے اوپر حضور پاک فرماتے ہیں تل کا نشان بھی ہوگا. حضور کے علم پاک میں بولیے سبحان اللہ. بھائی وجد کے ساتھ بولیے نا، پھر بولیے بھائی آقا کو اللہ نے کتنا وسیع علم عطا فرمایا. سبحان اللہ.
اب امام مہدی خدا جانے کتنے سینکڑوں یا ہزاروں سال بعد پیدا ہوں گے. اب امام مہدی کی کوئی خبر نہیں کہ کب پیدا کیے جائیں گے. آقا دو جہاں آج سے 1400 سال پہلے جو فرما رہے ہیں، فرمایا میرا بیٹا ہوگا، حسن کی اولاد سے ہوگا، اور جب پیدا ہوگا تو اس کے دائیں رخسار پر تل کا نشان بھی موجود ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے حضور کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ کریم نے اپنے حبیب کو کیسا وسیع علم عطا فرمایا. اب دیکھیے کہ شخصیت کا علم ہونا یہ بھی بڑا علم ہے بھائی، ہزاروں سینکڑوں سال بعد جا کے کام ہوگا. پھر یہ ان کے والد کا علم ہونا کہ کس کی سلب سے پیدا کیے جائیں گے، وہ علم بھی سبحان اللہ. پھر ایسا علم فرمایا کہ رنگ و روپ تک کا حضور کو علم تھا. پیدا ہوں گے تو عربیوں کی طرح سرخ و سفید ہوں گے. سبحان اللہ. اس کے بعد علم پاک کی حد نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جسم دیکھیے نا، انسان چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اس کا جسم بنتا ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے جسم کے بننے میں. فرمایا جسم ہوگا تو اسرائیلی ساخت کا ہوگا، بنی اسرائیل کی طرح کا ہوگا. اتنا وسیع. پر یہ علم کی حد نہیں ہے یار کہ رخسار کے اوپر تل آخر کتنی بڑی چیز ہے. اللہ نے اپنے حبیب پر کوئی پردہ نہیں رہنے دیا. فرمایا صدیوں بعد پیدا ہوگا. مدینہ میں بیٹھے آج بتاتا ہوں، دائیں رخسار پر تل کا نشان بھی موجود ہوگا. اتنا مائنر علم بھی اللہ کریم نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. اور کیسے ہوں گے؟ فرمایا وہ تل ان کو لگے گا کیسے، یہ ان کا حسن و جمال کیا ہوگا؟ فرمایا کَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ. فرمایا یوں میرا بیٹا دکھائی دے گا جیسے ستارے چمکا کرتے ہیں. فرمایا وہ ستاروں کی طرح نورانی ہوگا. فرمایا ستاروں کی طرح میرا بیٹا چمکے گا دنیا. يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا. فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس سے اس کے آنے سے پہلے زمین ظلم و ستم سے بری ہوئی ہوگی. یَرْضَ فِي خَلَافَتِهِ أَهْلُ الْأَرْضِ وَأَهْلُ السَّمَاءِ وَالطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ. آقا نے ارشاد فرمایا اور میرے اس بیٹے کی خلافت و حکومت سے اہل زمین بھی خوش ہوں گے، اہل آسمان بھی خوش ہوں گے، حتیٰ کہ فرمایا پرندے ہوا کے اندر جو اڑتے ہیں وہ بھی مہدی کی حکومت سے خوش اور مطمئن ہوں گے. اس کا دنیا میں امن قائم فرما دے گا. حیرت کی بات نہیں ہے، لوگوں نے ان کو بھی مہدی مان لیا جو مرے ہی جا کے واش روم کے اندر، جو غیروں کی روٹیاں پاؤنڈ اور لے لے کے ساری عمر پلتے رہے، جن کو غیروں نے ہی پناہ دی، نیشنلٹیاں دی، سارا کچھ کیا، اور جن کی مرنے کی باری آئی تو باتھ روم میں جا کے مرے. باتھ روم بھی بڑا مہذب لفظ ہے. اس گندگی کی حالت میں جو مر گئے ان کے دعوے پہ مجھے اتنی حیرانی نہیں جتنی ماننے والوں پہ حیرانی ہوتی. کیا آپ نے کوئی حدیث نہیں دی پڑھی، حضور کا کوئی فرمان نہیں آپ نے پڑھا؟ میرے آقا فرماتے اس کا حسن ایسا ہوگا جیسے ستارے چمکا کرتے ہیں. آپ اس کو مانتے جدی سرے تو ایک آنکھ ہی سرے تو کوئی نہیں سی. اندازہ کیجیے آپ ایک بندہ جس کی ایک آنکھ ہی نہیں ہے، ساری تاریخ جانی وہ ہے ہی کانا سرے سے. آپ اس کو امام مہدی مانے ہوئے ہیں. کو خدا کا بھی خوف بندے نال کرنا چاہیے تھے، عقل بھی سلامت رکھنی چاہیے تھی. اور آگے حضور پاک کیا فرماتے ہیں؟ وہ باقاعدہ حکومت میں آئیں گے. جس بندے کو ساری عمر حکومت کی ہوا ہی نہیں لگی، لوگ اس کو بھی مہدی مانے ہوئے. ایک پاکستان میں بھی تھا، مر گیا چند سال پہلے، وہ تو ہماری ہوش میں تھا. اس کی بہت بڑی جماعت، اس وقت بھی ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے فالوور ہیں. اچھا یہ کیا بات ہے کہ آقا ارشاد فرماتے اس کی حکومت قائم ہوگی، وہ سیاسی رہنما ہوگا، وہ حکومت کرے گا، خلافت قائم کرے گا، اور حکومت اتنی عظیم الشان ہوگی. فرمایا کہ امام مہدی کی حکومت سے زمین والے بھی خوش، آسمان والے بھی خوش، اور پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے بھی مہدی کو دعائیں دیتے رہیں گے، وہ بھی اس کے اوپر خوش رہیں گے. تو جو لوگ ساری نہ وزیر اعظم بنے، نہ صدر بنے، نہ سادات کے گھر پیدا ہوئے، انہوں نے بھی 4 کتابیں لکھ کر آپ کو مہدی منوا لیا اور خلقت میں مان بھی لیا.
آپ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ حضور کا دیا ہوا علم خود بھی سینوں میں سنبھالے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ بھی کریں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, کس کو؟ باب العلم مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضور نے ارشاد فرمایا جب خیبر کی طرف بھیجا, فرمایا علی آپ کو خیبر کی طرف بھیج رہا ہوں, جاؤ, مگر تلوار نکالنے سے پہلے ان کو تبلیغ دین کرنا, ان کو میرے دین کی دعوت دینا. اگر تمہاری دعوت دینے سے کسی ایک بندے نے بھی ایمان قبول کر لیا, فرمایا یاد رکھو سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے. دنیا بھر کی دولت کسی کی جھولی میں ڈال دی جائے اور اس کی تبلیغ سے ایک بندہ ایمان قبول کر لے یا گناہ چھوڑ کے نیکی کے راستے پر آ جائے, وہ ایک راہ راست پہ چلا ہوا بندہ دنیا کا سارا مال مل جانے سے زیادہ بہتر ہے. فرمایا تلوار بعد میں نکالنا, تبلیغ دین انہیں پہلے کرنا. ایک بندہ بھی ایمان لیا ہے, فرمایا سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے. بات کو سمجھ کے سینے میں رکھنا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے. سینے میں لے کے سارا کچھ بندہ چلا گیا تو اللہ کی مخلوق کو کیا فائدہ ہو. یہ نشانیاں موٹی موٹی ہیں حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی, جن کو اہل بیت اطہار کا بار بار امام ڈکلیئر کیا جاتا, جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے مطابق روئے زمین پر اپنا وقت گزاریں گے. بڑی زیادہ حدیث اور ڈیٹیلز ہیں جن میں سے کافی حد تک میں نے تب عرض کی تھی, جن کو دلچسپی ہم مزید وہاں سے بھی سن سکتے.